بہت سے لوگوں کو نیب سے ریلیف دلانے کی کوششیں ہو رہی تھی۔ نیب شروع سے ایک متنازع ادارہ تھا۔ نیب چینی کے اسکینڈل کو ختم کر دے اور اس پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ ناظرین، کتاب کی بات ہو رہی ہے اور جنرل شاہد عزیز کی کتاب یہ خاموشی کہاں تک، اس کے حوالے سے پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں جو جنرل شاہد عزیز کی اپنی زندگی سے متعلق ہے، ان کی آبزرویشنز ہیں، اور وہ 12 اکتوبر 1999 کے فوجی ٹیک اوور میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ نیب کو کسی طرح سیاست سے الگ رکھا جائے، یہ مکمل طور پر احتساب کا ادارہ بنایا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس دوران جب کہ وہ نیب کو ہینڈل کر رہے تھے، نیب کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان پر سخت دباؤ تھا کہ بہت سے لوگوں کو نیب سے ریلیف دلانے کی کوششیں ہو رہی تھی، اور وہ لوگ جو قابل احتساب تھے، جنہوں نے ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، ان کو گرفت میں لانے کے لیے نیب متحرک تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف کی بہت سی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ نیب بعض لوگوں پر ہاتھ نہ ڈالے۔ اور انہوں نے، جنرل شاہد عزیز نے بہت سی ایسی باتیں اس کتاب میں لکھی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیب شروع سے ایک متنازع ادارہ تھا، اور یہ ادارہ وہ ادارہ نہیں تھا، نہ وہ بن سکا جس میں سب کا برابری سے احتساب کیا جائے۔ ایسا نہیں تھا۔ فوج کے سینئر افسروں کو پہلے ہی سے اس کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا تھا۔ ججز صاحبان کو، کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی احتساب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا، اور صحافی اور میڈیا مالکان کو بھی اس دائرہ کار سے، احتساب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ادارہ شروع سے ہی کافی بے بس نظر آیا۔ اس کے بعد پھر چینی کا اسکینڈل جنرل مشرف کے دور میں بھی سامنے آیا۔ اس چینی کے اسکینڈل کو پروب کرنے کے لیے، اس کی تحقیقات کرنے کی کوششیں کی، لیکن کئی سیاستدان اس وقت بھی اس معاملے میں گرفت میں آنے والے تھے۔ انہوں نے کوششیں کی کہ نیب چینی کے اسکینڈل کو ختم کر دے اور اس پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ اس وقت کے نیب کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امجد، جو کہ انتہائی دیانتدار فوجی افسر سمجھے جاتے تھے، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ چینی کے اسکینڈل کو پروب نہ کریں، اس کی تحقیقات نہ کریں۔ اس پر وہ نیب کے سربراہ کی حیثیت سے مستعفی بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اختیار دیا جائے کہ چینی کے اسکینڈل میں وہ جو بھی لوگ ہیں، کتنے بھی طاقتور ہیں، حکومت کے حامی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے، ان کا احتساب کیا جائے۔ آج بھی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، اس میں بھی چینی کا اسکینڈل پھر ایک دفعہ سر اٹھا رہا ہے، اور بہت سے طاقتور لوگوں کے، سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں جو موجودہ حکومت کے بہت بڑے حامی ہیں اور اس کی مالی امداد اور سیاسی امداد کرتے رہے، وہ بھی اس ملوث ہیں اسکینڈل میں۔ لیکن جنرل شاہد عزیز نے لکھا ہے کہ نیب کے ادارے کو با اختیار نہیں بننے دیا گیا، اور دباؤ کے تحت، سیاسی مصلحتوں کے تحت اس ادارے کے دائرہ کار سے کئی لوگوں کو باہر کیا گیا، جن کا آج تک احتساب نہیں ہو سکا۔